بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره. روى الإمامان أبو الشيخ والطبراني رحمهم الله تعالى عن زمرة بن ثعلبة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه وفداه أبي وأمي وما ملكت يميني. اللہ مالک کی توفیق سے انتہائی تباہ کن اور بے انتہا مہلک دنیا و آخرت میں بیماری کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ عاجزانہ گفتگو کرنے کی حقیر سی کوشش کچھ خطبات سے جاری ہے. آج کے سبق میں 3 باتوں کے عرض کرنے کا اللہ کی رحمت کی امید پر ارادہ کر کے حاضر ہوا ہوں. پہلی بات، حسد نہ کرنے کا کچھ فائدہ، مکمل فائدہ بیان کرنا میری طاقت سے باہر ہے. دوسرا نکتہ، اپنے آپ کو حسد کرنے سے، اپنے آپ کو حسد کرنے سے بچانے کے لیے کچھ تدبیریں، ساری نہیں، ساری اللہ جانے مجھ میں کہاں طاقت ہے کہ ساری عرض کر سکوں. اور تیسری بات، دوسروں کے حسد سے اپنے آپ کو بچانے اور ان کے حسد کے آثار اور نتائج سے اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کچھ تدبیر. اور ان باتوں میں سے یہاں تک اپنے مقررہ وقت میں بات پہنچی انشاءاللہ وہاں روک دیں گے. اللہ کرے کہ کہنے اور سننے کا مجھ ناکارے اور آپ سب کو دنیا میں اور آخرت میں ان کی رحمت سے فائدہ ہو. پہلا نکتہ، حسد میں جو بہت زیادہ خیر ہے اس میں سے ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی، امام ابو الشیخ اور امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا. زمرہ بن ثعلبہ سے زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب تک آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے وہ خیر کے ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر، یا اللہ یہ ہمیں نصیب فرما. خیر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامن نون اس میں نکرہ استعمال فرمایا. کون سی خیر؟ عظیم خیر. اس کا بیان کرنا کسی مخلوق کے لیے شاید ممکن نہ ہو، خالق ہی جانے. آپ اپنی اپنی زندگی کا کوئی گوشہ لیں، بچوں کی دنیا ہو، گھر کی دنیا ہو، خواتین کی، مردوں کی دنیا ہو، علماء کی دنیا ہو، سیاستدانوں کی دنیا، سول کی دنیا ہو، ملٹری کی دنیا ہو، کاروباری زندگی ہو، سماجی زندگی ہو،
مجھے ڈھونڈ کے بتلائیے جہاں حسد آیا وہاں خیر رہی. اگر صرف حسد کی وجہ سے آنے والی بربادیوں کا ذکر کرنا شروع کیا جائے تو اللہ جانے کب جا کے وہ ساری بربادیاں بیان ہو یا ہو ہی نہ سکے. چھوٹی سی مثال، اور اللہ نہ کرے کہ بہت سے گھروں میں موجود ہو، ساس بھی تسبیح پڑھنے والی، حج اور عمرہ کرنے والی، جب بہو سے حسد کا شکار ہوتی ہے تو پھر گھر کی گاڑی سکون اور چین سے چلتی ہے. کیا کہتے ہیں اردو والے؟ بہو کواری ساس واری، بہو بیاہی ذلت و خواری. یہ تماشا آئے دن گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ بیڈ روم میں جائے اور اس کا نور چشم اللہ جانے کہاں کہاں سے چھان پھٹک کر کے لائی. چچے کی اولاد کے رشتوں کو رد کیا، پھوپھیوں کے رشتوں کو دھتکارا. اس حاجن بیوی نے، اس پڑھی لکھی عورت نے نہیں اپنی مرضی سے لائی. اب آ گئی، کس کی چوائس ہے؟ بیٹا کوئی اچھا تھا، اس نے کہا اماں جی جو آپ کرو میں مانتا ہوں. خوش نصیب بیٹے تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اگرچہ خرابی بہت زیادہ ہو چکی، وہ الگ رونا ہے. اب بازو کھڑے کر کے نعرے لگاتی تھی، رشتہ لائی ہوں، کیا بات، کہیں چاند کو مان کر رہی ہے اور کیا کچھ کر رہی ہے. اب بیڈ روم میں جانا اس کی ساری بیماریوں کی ماں بن چکا. نہ ناشتے میں سکون ہے، نہ کھانے میں، اور رات تو اللہ جانے کیسے گزرتی. کس طرح گھر کا نقشہ، شادی کی خوشیاں جو اتنی تھی کہ اللہ کی نافرمانی میں کود رہی تھی، یہی مائی. اب کیا ہے؟ ماتم والا گھر بن چکا. اور یہ وہاں نہیں، اوپر جائیے، بڑے ویل ایجوکیٹڈ اور کیا کچھ جو ہیں، ملک کی کریم. اب اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ساری قوم نے کریم منتخب کی. کریم ہی کہتے ہیں میرا خیال. کیوں کھوکھر صاحب آپ سٹیزن کمیٹی کے بہت کچھ، میں تو دور کا آدمی ہوں. کریم، حسد کی بربادیاں، قتل ہمارے ملک میں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا کچھ ہوا؟ آپ مجھ سے زیادہ جانیں. مسجد میں حسد آ جائے، جہاں حسد ہوا وہاں خیر. ڈاکٹر صاحب حسد میں خیر ہے اگر حسد ہو تو؟ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. میں تو یہی سمجھا ہوں، بڑے بڑے میرے سامنے پڑھے لکھے فاضل لوگ موجود، حسد اور خیر دونوں میں اجتماع نہیں. ایک میان میں یہ دو چیزیں جمع نہ تھی، نہ ہیں، نہ ہوں گی. اور اس کے برعکس لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. ایک ایک لفظ پہ سب کچھ قربان. یتحاسدوا باب التفاعل، نہ ادھر سے حسد ہو نہ ادھر سے، دونوں طرف نہیں حسد. کیا ہوگا؟ لوگ ہمیشہ خیر سے رہیں گے. یہ ایک زمانے کی بات نہیں، دو کی نہیں، ایک ایسا آفاقی قاعدہ، یونیورسل ٹروتھ یہی کہتے ہیں، آفاقی قاعدہ ہے. حسد نہ ہوگا، خیر. اور کہاں کہاں ہوگی؟ اگر ایمان اور دیگر اعمال صالح ہو تو آخرت میں بڑی خیر.
آئیے صرف ایک واقعہ، اور واقعہ کچی پکی روٹی کا نہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، قرآن و سنت کے چمکتے ہوئے بیش قیمت انبار ہیں، ہم نے ادھر ادھر کیوں جانا؟ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی بیان فرماتے ہیں، اور ان پر بھی میرا سب کچھ قربان، ایک چمکتے ہوئے آسمان کے تارے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں خوش نصیب لوگ، اور ان کی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، یا اللہ دنیا میں تو نہیں، آخرت میں اب دے دینا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہی محرومی ہماری بہت کافی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، تمہارے پاس ابھی ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتیوں میں سے ہے، اللہ اکبر۔ بیچارے بعض لوگ اللہ ان پر رحم کریں، وہ علم غیب ثابت ہو، کدھر کی بات کدھر، آسمان سے وہی آئے بہت کچھ بتلا دیا، نہ آئے سوال کا جواب نہیں، مستقل موت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو جنتیوں میں سے ایک ہے۔ اب صحابہ اس شوق سے اس کو دیکھ رہے ہوں، اور یہ فرمان آسمان بدل جائے، زمین بدل جائے، وہ بدل نہیں سکتا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، انصاریوں میں سے ایک شخص نمودار ہوا، شاید اس کا انتظار عید کے چاند سے زیادہ شوق سے سیدنا انس اور صحابہ کرتے ہو۔ کیا تھا وہ؟ وضو کرنے کی وجہ سے اس کی داڑھی سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اب میرے بھائی ماشاءاللہ تبارک، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا، پانی کے قطرے داڑھی سے ٹپک رہے تھے، اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی جوتی لٹک رہی تھی۔ مجلس برخاست ہوئی، دوسرا دن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، وہ کون ہے؟ وہ سب۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، وہی خوش نصیب، پوری دنیا کسی کو دی جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو، کون سا پلڑا قیمتی ہے؟ دنیا ساری تو ادھر رہے گی، اور جنتی ہونے کی بشارت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگے جائے گی۔ مجلس شریف برخاست ہوئی، تیسرا دن آیا، پھر وہی شخص، آپ نے یہی فرمایا، وہی شخص آیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی، ایک صحابی تحقیق کے، ریسرچ کے شیدائی، وہ اس صحابی کے پیچھے ہوئی، اور وہ تھے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، بہت ہی زیادہ عبادت گار صحابی، اتنے عبادت گزار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کے ان کی عبادت کو کم کروانا پڑا، بہت عبادت۔ ان کا بھی ایک مستقل قصہ ہے اور پیارا قصہ ہے۔
ان کے پیچھے ہوئے، ان سے کہنے لگے میرا اپنے ابو سے کچھ معاملہ بگڑا ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن میں نے ان کے ہاں حاضر نہیں ہونا، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے ہاں پناہ سے لیجیے 3 دن کے لیے۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ وہ 3 راتیں ان کے ساتھ رہے۔ اب 3 راتوں میں وہ خرگوش کی نیند سوئے ہوں گے، تاک میں بیٹھے ہیں۔ مقصد تو تھا ان کی خلوت کے اعمال کو دیکھنا، تو انہوں نے دیکھا کہ تہجد کے لیے تو اٹھے نہیں۔ ہاں، جب بھی کروٹ پلٹتے اپنے بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے، اللہ اکبر کہتے، نماز فجر کے لیے اٹھتے۔ یہ انہوں نے رات کا مشاہدہ کیا، اور یہ ان کی رپورٹ تھی۔ ایک اور رپورٹ ایڈیشنل یا سائڈ نوٹ یہ تھا، غیر انی لم اسمعہ یقول الا خیرا۔ ہاں، ایک بات دیکھی کہ سوائے خیر کے کوئی بات نہ کہتے۔ ان کے لبوں میں جنبش کس لیے تھی؟ بولو۔ اس کے علاوہ اب 3 رات گزر گئی تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے اس انصاری جنت کی 3 دن بشارت پانے والے سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی ناراضی نہ تھی، اور نہ کوئی بائیکاٹ والی کہانی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا، ابھی تم پر ایک شخص آئے گا جو جنت والوں میں سے ہے۔ تو 3 دفعہ آپ آئے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے پاس پناہ لوں اور دیکھوں کہ آپ کا عمل کیا ہے، اور کیوں دیکھوں؟ فَأَقْتَدِيَ بِهِ، تو میں بھی وہی عمل کروں۔ اور عبداللہ ابن عمرو، ان کی سیرت یہ ہے کہ وہ کرنے والے۔ فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عمل، لیکن میں نے آپ کے ہاں کوئی بہت زیادہ عمل نہیں دیکھا۔ اپنی کہانی سچی بیان کر۔ اس انصاری جنتی صحابی نے کہا، ما هو الا ما راك، میں وہی ہوں جو تو نے دیکھا ہے اور کچھ نہیں۔ یعنی یقیناً میرے پاس کوئی خاص عمل، بولو۔ جب عبداللہ ابن عمرو نے اپنا رخ موڑا کہ جائیں، انصاری مسلمان نے کہا واپس آؤ۔ حاضر ہوئے، فرمایا اس انصاری 3 دن جنت کی بشارت پانے والے نے، اللہ کرے کہ یہ ان کی بات میرے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو بھی دعا کر دوں اور آپ کے سینوں میں اور عمل اور دل میں آ جائے۔
جو لکھنا چاہے لکھ لے، اللہ کے فضل و کرم سے پکی بات۔ انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا على خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ ان کی بات، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلی بات، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں پاتا۔ یا اللہ نکمے ہیں، دور ہیں اس بات سے، دور۔ آپ کا مجھے پتہ نہیں، اپنی بات کرتے۔ پہلا حصہ، میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اور گفتگو کا بات کا دوسرا حصہ، اور میں کسی پر کسی خیر کی وجہ سے جو اللہ نے اس کو دی ہو حسد نہیں کرتا۔ دوبارہ دہراتا ہوں، مجھے آپ کو یاد ہو جائے، میں کسی کے لیے اپنے دل میں، سب بولو اگر پسند کرو، میں کسی کے لیے، بات آپ کو پسند نہیں اس لیے نہیں بول رہے، یا ناشتہ نہیں کیا، اونچی بولو، میں کسی کے لیے، قریش صاحب تو اڈی آواز کوئی نہیں، ناشتہ نہیں دیتا ساڑی پہن، اونچی بولو، میں کسی کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اور کسی پر کسی نعمت کی وجہ سے حسد نہیں کرتا۔ اب سنیے عبداللہ ابن عمرو کی بات، ان کا تبصرہ۔ فرمانے لگے، هذه التي بلغت بک، یہ ہے وہ خوبی جو تجھے لے کے اس مقام پر پہنچی ہے۔ زمین پر چلتے ہوئے جیتے جاگتے 1 2 3 دفعہ جنت کی بشارت پاتے ہو، اور برسر عام۔ اور انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہی التی لا نطیق، اور یہی وہ خوبی ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اور انشاءاللہ گمان ہے کہ ابن عمرو، ان کی یہ تواضع تھی۔ یہ بات ہماری، ہم نکموں کی، اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ گفتگو کا دوسرا حصہ، اپنے آپ کو حسد سے بچانے کے لیے، بچانے سے مراد کہ میں کسی کے ساتھ حسد نہ کروں۔ رب العالمین نے ہمیں تدبیریں دی ہیں، ان میں سے میں نے 6 تدبیریں جمع کی ہیں، 1 منٹ باقی ہے، صرف ان کے ٹائٹلز، عناوین سماعت فرما لیجیے۔ اللہ خیر کرے، توفیق دے تو آئندہ خطبہ جمعہ میں ان کی قدر تفصیل عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حسد میں اللہ تعالی کے بارے میں بد عقیدہ ہے۔ نعمت اس کے تقسیم کرنے والے اللہ ہے، تو حاسد بدبخت جب حسد کرتا ہے تو بالفاظ دیگر وہ کہہ رہا ہے اللہ پاک کو تقسیم کا سلیقہ نہیں آتا، معاذ اللہ۔ اگر سمجھتا کہ اللہ کو تقسیم کا سلیقہ آتا ہے تو پھر حسد کیوں کرتا؟ وقت ہو گیا، یہی بات کو روکتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ کا اسی نقطہ سے آغاز کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے نہ کرے، اور سب سننے والوں کو حسد کی لعنت سے بچائے۔ کسی سے حسد نہ کریں،
اور اللہ یہ بھی ہم پہ رحمت کرے کہ کوئی بھی ہم سے حسد نہ کرے. اور انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں حسد کو، اپنے آپ کو حسد کرنے سے بچانے، اور دوسرا حصہ اور دوسروں کے حسد سے بچنے، اور اگر وہ کریں تو اس کے برے آثار سے بچنے کی تدابیر کیا ہے عرض کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں حسد کے حوالے سے ایک ہی بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ حسد نہ کرنے سے معاشرے میں، گھروں میں، اداروں میں، مساجد میں، ملک میں، جہاں جہاں معاشرہ حسد سے خالی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے خیر آئے. اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہوئے تو انشاءاللہ حسد سے بچنے والوں کے لیے آخرت میں بھی نہایت ہی شاندار مقام ہے. آئندہ خطبہ جمعہ میں حسد کے حوالے سے مزید 2 باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے والوں کو اس سے محفوظ رکھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.